جس شخصیت کو آپ سے ہم کلام ہونے کی دعوت دینے جا رہا ہوں، وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بھی اسٹیج ہو، کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، الیکٹرانک میڈیا کا ہو یا پرنٹ میڈیا کا ہو یا ممبر و محراب کا ہو یا چورستوں کا ہو، چوکوں کا ہو، اللہ کے فضل و کرم سے مسلک کے لیے اللہ کی طرف سے اور اللہ کی رحمت سے مسلک کی صحیح طور پر ترجمانی کرنے والے برادر اصغر جناب محترم علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب، ان سے گزارش گلشن کے رنگوں اسلاف کا یہ جرنیل، جرأت ہے اس کی خون ہشام الہی کی، لڑکا سنو ہر سو رحمان کا انعام ہے ہشام، رحمان کا انعام ہے ہشام، رحمان کا انعام ہے ہشام۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دار و رسن کی گود کے پالے ہوئے ہیں ہم، سانچے میں مشکلات کی ڈھالے ہوئے ہیں ہم، وہ دولت جنوں کے زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنوں کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم۔ آج سے 34 سال قبل یہاں پر آپ نے اس شہید قائد کی للکار کو سنا، جن کے خطابت کا آغاز بھی ہوا اور اختتام بھی ہوا تو اس شعر سے ہوا: کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، وہ ہزار دماغوں کا ایک انسان جانے کہاں کھو گیا ہے، قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زباں کا زور بیاں گیا ہے، اور جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں۔ علامہ شہید، تم ہمیں یاد نہ آیا کرو، جب تم ہمیں یاد آتے ہو تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ شامی صاحب نے کالم میں لکھا تھا، علامہ تم یاد نہ آیا کرو، جب تم یاد آتے ہو موچی دروازے کا میدان اسی للکار اور پکار کا منتظر نظر آتا ہے۔ آج پھر موچی دروازہ تمہارے لیے دستک دے رہا ہے، تمہارا منتظر ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ کل کے کمزور سمجھے جانے والے لوگ علامہ شہید کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے موچی دروازے کی طرف کشاں کشاں چلے آ رہے تھے۔ آج موچی دروازہ پھر اسی پکار اور للکار کا منتظر ہے۔ اور علامہ شہید، آپ کو کیا خراج تحسین پیش کیا جائے، جس حج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ کتنے الہامی الفاظ تھے علامہ شہید کے، ابھی دنیا میں زندہ ہیں۔ کہنے لگے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھے گا کیا لے کے آئے ہو، میں کہوں گا یا رب گناہ تو بہت ہیں لیکن شہادت کی چادر کو اوڑھ کے آیا ہوں۔ کس قسم کے الہامی الفاظ بتائیے، کوئی انسان زندہ ہو، ہاں ان لوگوں کو پتا چل جاتا ہے جو حق و صداقت کے رستے پہ چلتے ہیں۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، تو نے آسان سمجھا ہے مسلمان ہونا۔ ان کے یہ الفاظ بھی پورے ہوئے اور عبد المجید ندیم کے الفاظ میرے کانوں سے ٹکرانے لگے۔ انہوں نے کہا امام مالک کی قبر کے پاس جناب ابراہیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، ان کی قبر کے پاس علامہ شہید بیٹھ رہے ہیں، اور بیٹھ کے آہیں سسکیوں میں بدلی، سسکیاں کراہوں میں بدلی، ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ یہ 10,000 صحابہ کی جگہ ہے، یہاں پہ 10,000 صحابہ دفن ہوئے، اگر مجھ جیسے صحابہ کے خادم کو بھی یہاں پہ جگہ مل جائے آپ کی بارگاہ میں کیا کمی آئے گی۔ اور عبد المجید ندیم نے کہا
پھر جب میں نے علامہ شہید کی قبر کی زیارت کی تو کیا دیکھا؟ وہی جگہ ہے، وہی مقام ہے۔ امام مالک کے پہلو پہ اللہ رب العزت نے آپ کو جگہ دی۔ میرے بھائیوں، یہی وہ مقام ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر علامہ شہید نے آخری خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، آج ہم 10 کروڑ نہیں ہیں، آج ہم 20 کروڑ سے بھی اوپر ہیں۔ علامہ شہید نے یہاں پہ یہ الفاظ کہے تھے، تم 10 کروڑ اگر مرنے کا عزم کر لو، روس امریکہ کی قوتیں اکٹھی ہو جائیں اور 10 کروڑ مسلمان مرنے کا عزم کر لیں، کائنات کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ آج 2 نسلیں علامہ شہید کے بعد جوان ہو چکی۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے آج یہ جو اسٹیج سجایا ہے، تجدید عہد کا، تجدید وفا کا، تجدید عزم کا، کہ ان نوجوانوں نے بہت سے ایسے ہوں گے کبھی یہ جگہ نہیں دیکھی ہوگی جہاں پہ علامہ شہید اپنا آخری خطاب، آخری نظریہ، آخری مشن آپ کے سپرد کر کے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، وہ مشن کیا تھا؟ وہ مشن کیا تھا؟ وہ نظریہ کیا تھا؟ آج الہاد، کفر اور سیکولرزم کی طاقتیں عورت مارچ کی آڑ میں سڑکوں کے اوپر یلغار کر رہی، ٹرانسجینڈرز کے جھنڈے لہرائے گئے، گیز اور لیسبینز کے جھنڈے لہرائے گئے، ایک زومانی نعرہ لگایا گیا، اس قدر توہین امیز گفتگو کی گئی۔ سنو، یہاں اسی تھانے میں ہم نے عورت مارچ کے خلاف ایف آئی آر کی درخواست دی ہوئی، ابھی تک ایف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی۔ ہم آپ کے سامنے دلائل سے، عقل اور منطق سے ایک بات رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ زومانی جملہ میں 9 سال کی تھی، وہ 50 برس کا تھا۔ ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں، عورت مارچ کے اندر اگر کوئی بچی ایسی شامل تھی جو 9 سال کی تھی اور کسی مولوی نے اس کے ساتھ برا کام کیا، وہ سامنے آئے، وہ میڈیا پہ آئے، وہ عدالت میں آئے، وہ تھانے میں آئے، وہ ہمارے سامنے آئے، اللہ کی قسم ان کے ساتھ مل کر اس مولوی کے خلاف تحریک بھی چلائیں گے، اسی مینار پاکستان کے اوپر اس کو پھانسی پہ بھی لٹکوائیں گے۔ لیکن اگر یہ کہانی جھوٹی ہے اور جو 100% جھوٹی ہے تو بتائیے کس عظیم نکاح کے اوپر یہ تبرہ بازی کی گئی، کس عظیم پیغمبر کے نکاح کے اوپر یہ حملہ کیا گیا۔ اے حق نشینوں اٹھ بیٹھو، اے حق نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تاج اچھالے جائیں گے، جب تخت گرائے جائیں گے۔ اللہ کی قسم اگر عورت مارچ کے ان زومانی جملوں کے اوپر، قومیں لوط کے عمل کے نعروں کے اوپر، ذرا پھر رضا کے اعلانیہ نعروں کے اوپر اس تھانے میں ایف آئی آر کو درج نہ کیا گیا، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیتے۔ آج کا یہ جمع غفیر تمہیں صرف اطلاع دینے کے لیے ہے۔ اگر ہم چند دن کی کال کے اوپر نوجوان اکٹھے کر سکتے ہیں تو عورت مارچ کے خلاف جب ہم قائدین، یہ تمام کے تمام ہمارے کاپر علامہ ابتسام ہو، ساجد میر صاحب ہو، جب تمہیں عورت مارچ کی اگر ایف آئی آر درج نہ ہوئی، احتجاج کی کال دو گے تو نکلیں گے؟ آپ سب نکلو گے؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو، انشاءاللہ پھر ہم آندھی کی طرح نکلیں گے، طوفان بن کے چھا جائیں گے۔ قطرے ہو تو مل جاؤ کہ دریا نظر آئے، ذرے ہو تو مل جاؤ صحرا نظر آئے۔ انشاءاللہ جس طرح علامہ شہید نے حرمت رسول کا دفاع کیا اور ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، سلسلہ رسم و سیاست کا فسود توڑ کر ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے انشاءاللہ۔ اور یہ بدبخت رات کے طریق سناٹوں کی پیداوار لوگ میکدوں میں سیرت خیر البشر پہ نکتہ چی، اگر تم نے زبانوں کو لگام نہ دیا، اور میں آئی جی پنجاب کو، وزیر اعلیٰ پنجاب کو اور چودھری اعجاز صاحب سینیٹر مذہبی جماعت کے ہوا کرتے تھے، مذہبی سوچ، مذہبی تاثر ان کا آج بھی برقرار ہے۔ الیس منکم رجل رشید، الیس منکم رجل رشید، کیا آئی جی
کیا وزیر اعلیٰ، کیا اسلام پسند سینیٹر، انتظامیہ کا کوئی ایک بندہ، کہاں ہے چیف جسٹس، کہاں ہے ہائی کورٹ کے جسٹس قاسم؟ ہاں آپ بھی اسلامی شہرت رکھتے ہیں، عورت مارچ کے خلاف کیوں کارروائی نہیں ہو رہی؟ کیوں مقدمہ درج نہیں ہو رہا؟ ہم قانون کو حرکت دینے کی بات کر رہے ہیں، قانون ہاتھ میں لینے کی بات نہیں کر رہے۔ ہماری سیاست نہ گولی کی سیاست ہے، نہ لاٹھی کی سیاست ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں جس طرح قرارداد پاکستان کے اندر بعد میں قرارداد مقاصد کو اس آئین کا دباچہ بنایا گیا، آرٹیکل 2 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا، ریاست کا، پاکستان کا، سلطنت کا، ملک کا آئین اسلامی ہوگا، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، قرآن و سنت سپریم لا ہوگا، قرآن و سنت کے ابلاغ اور تشریح کے لیے اور اس کی ترویج و اشاعت کے لیے ریاست کے اندر معاذ اللہ رسول اللہ کے نکاح کے اوپر تبرہ ہو، اصحاب رسول کے اوپر جملے کسے جائیں، فکرے کسے جائیں، ہماری غیرت اور حمیت کو کوئی جوش لائے تو سمجھ جاؤ تم نے علامہ شہید کے مشن سے بھی غداری کی، تم نے جزدانی صاحب سے بھی غداری کی، قدوسی صاحب سے بھی غداری کی، محمد خان نجیب سے بھی غداری کی۔ آج وقت آ چکا ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف کی روایات کو واپس لوٹانا ہوگا، اور علامہ شہید کہا کرتے تھے، اور کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا سلاح آہنی زنجیریں تھیں، سرفروشوں کے لیے دار و رسن قائم تھے اور خانزادوں کے لیے مفت کی جاگیریں تھیں۔ آج اگر قائدین اپنے لوگوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے نوجوانوں کے جذبات کو چینلائز کرنا چاہتے ہیں کہ پرچہ کاٹ دو، بات ختم ہو جائے گی، بات ختم ہو جائے گی، پرچہ کاٹا جائے، تم اس قانون پسندی کو، تم اس آئین پسندی کو سمجھتے ہو یہ ہماری کمزوری ہے؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے تجدید عزم کریں کہ جب عورت مارچ کے خلاف کال دی جائے گی تو نہ صرف وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاج ہوگا، ایس پی کے گھر کے باہر احتجاج ہوگا، ڈی سی کے گھر کے باہر احتجاج، اور اس وقت تک دھرنے جاری رہیں گے جب تک ان عورت مارچ والوں کو آپ بند نہیں کر دیتے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! فضائے علامہ صاحب قدم بڑھاؤ! علامہ صاحب قدم بڑھاؤ! فضائے علامہ صاحب قدم بڑھاؤ! فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔